بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، ہر وقت یہ کلمات اپنی زبان پر جاری رکھیے، قطعی نظر اس کے کہ آپ باوضو ہے یا نہیں۔ یہ وہ مبارک آیت ہے جو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرنے، پانی کے بہاؤ کو تھام لینے، تمام تر گناہوں کو مٹا دینے اور گزشتہ قضا نمازوں کا بوجھ بھی معاف کروا دینے کی تاثیر رکھتی ہے۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا یہ خاص وظیفہ ایک نہایت پیاری تسبیح کے گرد گھومتا ہے، جس کے متعلق سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی اس تسبیح کا ورد کرے اس کے کل گناہ مٹا کر قضا نمازیں معاف کر دی جائے گی۔ یہ تسبیح پہاڑ جیسی مشکلات کو پارا پارا کر دیتی ہے، پانی کو روکنے کی قدرت رکھتی ہے، گناہوں کو دھو ڈالتی ہے اور ہر فیصلہ پڑھنے والے کے حق میں موڑ دیتی ہے۔ چونکہ یہ وہ تسبیح ہے جس سے رب کریم بندے سے بے حد خوش اور راضی ہو جاتا ہے، اس کی التجا کو سنتا ہے، مانگی گئی دعاؤں کو کن کہہ کر پورا فرماتا ہے، اس کی خواہشات کی تکمیل کا راستہ ہموار کرتا ہے اور اسے کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ یقین کامل کے ساتھ پڑھنے والے کو غیب سے ندا آتی ہے کہ مانگ تجھے سب عطا کر دیا جائے گا۔ تو اس عظیم تسبیح کو جاننے کے لیے گزارش ہے کہ اس تحریر کو آخر تک لازمی پڑھے۔ ناظرین، اکثر زندگی میں ایسے کٹھن لمحات آتے ہیں جب ہر جانب دروازے مقفل محسوس ہوتے ہیں، فیصلے انسان کے حق میں نہیں ہوتے، اپنے بھی مخالف ہو جاتے ہیں، دشمن طاقتور نظر آتے ہیں اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ کوئی راستہ نکلے، کوئی سہارا ملے، کوئی ایسی چیز ہو جو اس کے حق میں فیصلہ کر دے، دشمنوں کو مغلوب کر دے، اسے کامیابی عطا کرے، قضا نمازیں معاف کروا دے اور ہر گناہ مٹا دے۔ تو دین اسلام میں ہر مشکل کا حل قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ یہ اللہ کا وہ کلام ہے جس میں ہر ناممکن کو ممکن بنانے کی طاقت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کی ایک ایسی آیت ہے جو بھی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے حق میں فیصلہ فرمائے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے انسان کی زندگی میں سکون، برکت، فتح اور آسانی پیدا ہوتی ہے۔ جب کوئی مشکل درپیش ہو، کوئی مقدمہ یا فیصلہ انسان کے حق میں نہ ہو، حالات خلاف ہو، تو اس تسبیح کو یقین اور اخلاص کے ساتھ پڑھنا اللہ تعالیٰ کی مدد کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے سے پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، گناہ مٹ جاتے ہیں اور تمام قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ایک عظیم تسبیح جسے ایمان اور پختہ یقین کے ساتھ پڑھنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ دل صاف ہو، نیت پاک ہو اور اللہ پر یقین ہو تو یہ تسبیح ہر بند دروازہ کھول دیتی ہے اور رکاوٹ دور کر دیتی ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ اس انسان سے محبت کرتے ہیں جو روزانہ یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، مخلوق میں اس کا سکہ چلتا ہے، لوگ اس کی باتوں کو اہمیت دینے لگتے ہیں، اس کے ہاں میں ہاں اور نہ سب کی نہ ہوتی ہے، اور ایسا شخص دنیا میں بھی شہنشاہوں جیسی زندگی گزارتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ تسبیح چٹان کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، پانی کو روک دیتی ہے، آگ بجھا دیتی ہے اور گناہوں کو مٹا دیتی ہے، جیسے وہ خطا کار تھا ہی نہیں جو اللہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا یہ ایک عمل کر لیتا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سی تسبیح ہے جسے روزانہ پڑھنے سے اللہ سبحانہ و تعالی اپنے اس بندے سے خوش ہو جاتے ہیں، اور وہ کون سا عمل ہے جس کو کرنے سے انسان دنیا اور آخرت میں امیر و کبیر، غنی اور دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یوں تو قرآن پاک میں نازل کردہ ہر صورت، ہر آیت اور ہر لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی کا اعلان کر رہا ہے، لیکن ایک ایسی مبارک تسبیح ہے جو اللہ نے خاص غریبوں کو نوازنے کے لیے قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے۔ جو بھی ہر روز اس تسبیح کو پڑھنے کا معمول بنا لے تو اللہ پاک اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور اس کی تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہے۔ چند ہی دنوں میں وہ امیر سے امیر تر ہو جاتا ہے، لوگ اس کے اوپر برستی دولت کی بارش دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ اس تسبیح کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو ایک ایسا عمل بتاتے ہیں جس کی قرآن میں بار بار تاکید فرمائی گئی ہے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار قرآن میں اپنے نبی آخر الزماں اور آپ کے صحابہ اور تمام مومنین کو
جس عمل کو بار بار کرنے کی تاکید فرمائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد ربانی ہے، پس تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر ادا کرو۔ اور سورہ ابراہیم میں فرمایا، جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ سورہ لقمان میں فرمایا، ہم نے لقمان کو حکمت دی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے تو بے شک اللہ بے نیاز سب خوبیوں والا ہے۔ اسی طرح سورہ نحل میں فرمایا گیا، بس اللہ کا دیا ہوا حلال اور پاک رزق کھاؤ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ تو سورۃ المؤمنون میں فرمایا گیا، ہم نے اسے راستہ دکھایا، خواہ وہ شکر گزار بنے یا نا شکر بنے۔ ناظرین، یہ تمام اور اسی طرح کی بہت سی آیات شکر گزاری کی اہمیت اور ناشکری سے بچنے کی تلقین کرتی ہیں، اور ہمیں یاد دلاتی ہے کہ شکر گزاری کرنا اللہ کی عطا کی گئی نعمتوں کی قدر کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے، اور شکر ادا کرنا ہی وہ عمل ہے جس کے سبب اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو زیادہ سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اسی حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بڑا ہی مشہور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ اللہ نے اس کو رزق کی خاصی فراوانی عطا کر رکھی تھی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اے رسول خدا، میرے رب سے میرے متعلق دریافت کیجیے گا کہ میرے لیے کیا حکم ہے، میرے پاس اتنا رزق ہے کہ سنبھالا نہیں جا سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام ذرا آگے روانہ ہوئے تو ایک اور شخص دیکھا، اس نے ریت سے جسم کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے کلیم اللہ، میرے رب سے میری کیفیت عرض کیجیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے اور پہلے والے آدمی کے متعلق دریافت کیا تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اسے کہو ہماری ناشکری کرے۔ جب دوسرے کے متعلق پوچھا تو فرمایا، اسے کہو میرا شکر گزار بن جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس ہوتے ہی پہلے آدمی سے کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم میری ناشکری کرو، تمہارے رزق میں کمی واقع ہو جائے گی۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، اے موسیٰ، میں اتنا کچھ دینے والے رب کا ناشکرا بندہ نہیں بن سکتا۔ آپ آگے چلے گئے اور دوسرے آدمی سے مل کر کہا، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا شکر ادا کرو تو وہ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ تو ناظرین، اس نے انتہائی مایوسی سے جواب دیا کہ میں کس بات کا شکر ادا کروں، میرے پاس ایسا ہی ہے کیا جس پر میں شکر ادا کروں؟ ابھی اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ ہوا چلی اور جسم پر سے ریت بھی اڑ گئی اور وہ برہنہ ہو گیا۔ ناظرین، جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شکر سے بھرپور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز احسان مندی کی تصویر تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے پیچھے دائیں بائیں متواتر اللہ کی نعمتوں کو برستا دیکھتے تھے تو آپ اللہ کی حمد و ثنا اور تقدیس کرتے، بلکہ اگر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک کا بغور مطالعہ کرے اور آپ کے بتائے ہوئے اذکار اور دعاؤں کا جائزہ لے تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ رب تعالیٰ کی حمد و ثنا، تعریف و کبریائی اور شکر و امتنان سے بھری ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا، مدح اور دعا سب حمد باری تعالیٰ پر مشتمل ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ سے فرمایا کہ قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر کھڑا کرے، اس سے نعمتوں کو پائیداری ملتی ہے اور انسان کے حالات سازگار ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس نے بوسیدہ کپڑے پہن رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تیرے پاس مال ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ تجھے مال دے تو پھر اس کی نعمت اور کرم کا اثر بھی تجھ پر دکھائی دینا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ عز و جل پسند کرتا ہے کہ وہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھے۔ یہی وہ مقام ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کی ثنا کریں گے۔
جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے رب کو دیکھتے ہی سجدے میں گر جاؤں گا، اور جب تک اسے منظور ہوگا وہ مجھے سجدے ہی میں پڑا رہنے دے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہوگا، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، تم جو کہو گے اسے سنا جائے گا، جو سوال کرو گے تمہیں دیا جائے گا، اور جو سفارش کرو گے اسے قبول کیا جائے گا۔ میں اس وقت اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کروں گا جو اللہ تعالیٰ مجھے سکھائے گا، پھر سفارش کروں گا تو میرے لیے مخصوص لوگوں کی حد مقرر کی جائے گی، میں انہیں جنت میں لے کر جاؤں گا۔ یوں حمد و خیرات وہ برکات کی چابی اور خوشیوں کا دروازہ ہے، وہ زیادہ ثواب لینے کا راستہ ہے اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اس سے نعمتوں کو پائیداری ملتی ہے، برکتیں قائم رہتی ہے اور حالات سازگار ہو جاتے ہیں۔ حمد سے نعمتوں کو دوام ملتا ہے، رزق میں فراوانی ہوتی ہے اور اللہ کی رحمتوں کا پے در پہ نزول ہوتا ہے۔ حمد تمام اعمال کا تاج، وفا کی دلیل اور احسان کی شرط ہے۔ رسول ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے مقام و مرتبہ اور اپنے خالق و مولا کی عظمت کو سب لوگوں سے زیادہ جاننے والے تھے۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ آپ کے جسم مبارک کا ہر عضو رب تعالیٰ کی شکر گزاری میں مصروف رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل شکر گزار، زبان ذکر الہی میں مشغول، روح آسمانوں اور زمینوں میں اللہ کی تسبیح کرنے والی، اور اعضاء اپنے رب کی رضا میں مصروف عمل رہتے تھے۔ لہٰذا آپ سب لوگوں سے بڑھ کر اپنے رب کے شکر گزار اور اپنے مولا کی سب سے زیادہ حمد کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن اپنے رب کا دل سے بھی شکر ادا کیا جس دن آپ کو کامل یقین ہو گیا کہ ہر چھوٹی بڑی نئی پرانی اور ظاہر و باطن نعمت صرف اللہ وحدہ کی طرف سے ہے، جو بلند شان والا ہے۔ مومن کے نزدیک شکر گزار دل ہونا عبودیت کے ارکان میں سے ہے، کیونکہ وہ یقین رکھتا ہے کہ اسے حاصل ہونے والی ہر نعمت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر کوئی شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بھی اپنے رب کا شکر کیا اور ہمیشہ اپنے رب کی حمد و ثنا میں مصروف رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی و غمی، سختی و آسانی اور ہر زمان و مکان میں ہمیشہ رب رحمان کی حمد و ثنا کے نغمے گاتے۔ کھانا کھاتے تو آپ اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے، کوئی مشروب پیتے تو اپنے خالق کا شکر کرتے، کپڑے پہنتے تو عطا کرنے والی کی تعریف بجا لاتے، اور سواری پر سوار ہوتے تو اپنے رب کی نعمت کا اعتراف کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر شکر گزار تھے، بلکہ آپ مشکل ترین اور دردناک حالات میں بھی اپنے رب کی شکر گزاری سے غافل نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مروی ہے کہ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکست کی حالت میں زخموں سے چور واپس آئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو شہید کر دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے کو زخمی کر دیا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک توڑ دیا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برابر ہو جاؤ یہاں تک کہ میں اپنے رب کی ثنا کروں۔ سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو شکر کے نہایت لطیف اور پرحکمت معنی سکھائے کہ مصائب پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور اس کی تعریف کی جائے، کیونکہ یہ یقین تسلیم کا اعلیٰ درجہ اور رضا کا سب سے اونچا مقام ہے، اور رضا صبر سے ارفع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معرکہ احد کا ذکر کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے شکر کا ذکر کیا، چنانچہ فرمایا، اور جو کوئی اپنی ایڑیوں پر پھر جائے تو وہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکے گا، اور اللہ شکر ادا کرنے والوں کو جلد جزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کا شکر اس کی رضا اور مزید نعمتوں کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب حمد کرنے والوں سے پہلے خود اپنی حمد کی ہے، تمام شکر گزاروں سے پہلے اپنی ذات کی قدردانی کی ہے، اور تمام ثنا کرنے والوں سے پہلے اپنی ذات مقدس کی ثنا کی ہے۔ چنانچہ فرمایا، سب تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا، ساری حمد اللہ ہی کے لیے ہے
جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، اور فرمایا اور کہہ دیجئے سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جس نے کوئی اولاد نہیں بنائی۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں اتنا لمبا قیام کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک متورم ہو جاتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما نے ایک مرتبہ عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی زیادہ مشقت کیوں اٹھاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی تمام لغزشیں معاف کر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کیا پھر میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا پسند نہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل، عبادت اور قرب و اطاعت کے ساتھ اللہ کے شکر کی ترجمانی کی۔ رات کے پچھلے پہر جب لوگ آرام کی نیند سوئے ہوتے ہیں، قیام کا طویل مناجات اور رکوع سجود کی کثرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے وعدے، اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف کر دے، کے پیش نظر عمل کو ترک نہیں کیا، بلکہ اس کی وجہ سے مزید اطاعت اور بکثرت نوافل ادا کر کے خود کو عبودیت کی چوکھٹ پر ڈال دیا، اور اپنی نیند اور آرام کے اوقات میں بھی اللہ مالک الملک کی مناجات اور شکر میں صرف کیے، کیونکہ کرم و احسان کرنے والے کا یہ حق ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے اور کثرت سے اس کی حمد و ثنا کی جائے۔ وہ اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پے در پہ حمد کرتے اور اپنے خالق کی کثرت سے ثنا کرتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہوئے فرمایا کرتے، اے اللہ، حمد تیرے ہی لیے ہیں، تو آسمانوں اور زمین کو روشن کرنے والا ہے، تعریف تیرے ہی لیے ہے، تو آسمانوں اور زمین کو کنٹرول کرنے والا ہے، حمد تیرے ہی لیے ہے، تو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کا رب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں اللہ کی ربوبیت پر اس کی حمد ہے، کیونکہ وہی خالق رازق کائنات میں تصرف اور اس کی تدبیر کرنے والا ہے، جس کی بنا پر وہ اس بات کا مستحق ہے کہ بندے اس کا شکر ادا کرے، اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام شکر گزاروں میں سر فہرست میں ہے۔ اور یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حاکم و قیوم ہونے کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی اصلاح کرے، ان کے معاملات کو چلائے اور ان کی مصلحتوں کا خیال رکھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد اسی عظیم فضل کے باعث تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہوئی کتاب قرآن مجید کا آغاز بھی اللہ کی حمد کے ساتھ ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کی ایک اور نہایت خوبصورت قسم بیان فرمائی، اور وہ ہے باری تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار اور اس کا تذکرہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور آپ اپنے رب کی نعمت کو بیان کرتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس نے بوسیدہ کپڑے پہن رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تیرے پاس مال ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ تجھے مال دے تو پھر اس کی نعمت اور کرم کا اثر بھی تجھ پر دکھائی دینا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ عز و جل پسند کرتا ہے کہ وہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھے۔ ان احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو شکر کا یہ طریقہ سکھایا کہ اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کیا جائے، ان کا اظہار کیا جائے اور زبان سے انعام کرنے والے کی ثنا کی جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے اسی طرح لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا ہم میں سے یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا؟ کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نیند سے بیدار ہو کر سب سے پہلا جو کلمہ ارشاد فرماتے وہ اللہ کی حمد پر مبنی ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد دوبارہ زندگی دی اور اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حال کر دینے والی تھکاوٹ کے بعد آرام دہ نیند آنے پر بھی
اپنے رب کی حمد بیان کرتے اور اس بات پر بھی اس کی تعریف و ثنا کرتے کہ اس نے روح کو لوٹایا تاکہ آپ خوبصورت دن اور امید و عمل سے بھرپور زندگی کا استقبال کرے۔ نیز اس صبح کی نعمت پر بھی اپنے رب کی حمد کرتے جس نے پوری شان و شوکت سے کائنات کو ڈھانپ لیا اور اس کی کرنوں اس نے ہر سو اجالا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پیغام دیتے ہوئے فرمایا، جس نے صبح کے وقت یہ کہہ لیا، اے اللہ مجھے جو بھی نعمت حاصل ہے وہ تجھ اکیلے ہی کی طرف سے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، سو تیری ہی حمد ہے اور تیرا ہی شکر ہے، تو اس نے اپنے اس دن کا شکر ادا کر لیا۔ اور جس نے شام کے وقت اس طرح کہہ لیا تو اس نے اپنی اس رات کا شکر ادا کر لیا۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے اور جو کچھ اس نے عطا کیا ہر حال میں اس پہ خوش رہنے کی طاقت بھی دے۔ محترم ناظرین، پورے کا پورا قرآن العظیم شاہکار ہے اور اس کا ایک ایک حرف بنی نوع انسان کے لیے بیش و بہا خزانہ ہے۔ قرآن پاک کی ہر ایک صورت بیش و بہا اور قیمتی موتی ہے، ہر ایک صورت بیش و بہا زیور کی مانند ہے، جبکہ پورا قرآن اس صندوق کی طرح ہے جس کے اندر طرح طرح کی قیمتی جواہرات اور زیورات بھرے ہوئے ہیں۔ ان قیمتی جواہرات سے وہی لوگ مستفید ہوتے ہیں جو ہر روز قرآن شریف کو کھولتے ہیں اور اس کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ ایک ایسی تسبیح ہے جسے روزانہ پڑھنے والا کبھی مایوس اور کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ دنیا جہاں کی دولت ایسے انسان پر عاشق ہو جاتی ہے جو روز یہ تسبیح پڑھتا ہے، یا ایسے انسان کا کوئی کام رکاوٹ اور بندش کا شکار نہیں ہوتا۔ ایسے انسان کو کبھی مال و دولت کی کمی نہیں ہوتی جو ہر روز نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھتا ہے۔ کتنا ہی بڑا اور دشوار کام ہو، کتنی ہی بڑی رکاوٹ ہو، کتنے ہی حالات خراب ہو، کتنی ہی بندشیں ہو جو آپ کی زندگی کو تباہ و برباد کر چکی ہو، اللہ کی قدرت سے، اللہ کی عطا سے اور اللہ کی نعمت سے، اللہ کی رحمت اور نوازشوں سے کبھی نا امید اور مایوس مت ہونا۔ روزانہ ہر وقت یہ تسبیح پڑھو، بے شک وضو ہو یا نہیں ہو، یہ تسبیح پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، پانی کو روک دے، گناہوں کو مٹا دے، قضا نماز سب معاف کروا دے۔ سب سے پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھ لے، درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے، یا درود ابراہیم پڑھ لے۔ درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے، اس لیے ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3، 5 یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کیسا ہی بڑا مقصد ہو، کیسی ہی بڑی حاجت ہو، اس کی نیت خلوص دل سے کرنے کے بعد آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو چٹان کو ریزہ ریزہ کر دے، پانی کو روک دے، آگ کو بجھا دے اور گناہوں کو مٹا دے جیسے وہ خطا کار تھا ہی نہیں۔ یہ تسبیح پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم روزانہ کسی بھی نماز کے بعد ایک تسبیح آپ نے اس کی پڑھنی ہے، اور چلتے پھرتے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی تسبیح کرنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی و رضامندی کے حصول، آخرت کی ابدی و دائمی نعمتیں پانے، جنت میں بلند درجات حاصل کرنے اور کم وقت میں زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے مختلف اعمال و اذکار بیان فرمائے ہیں اور انہیں کرنے کی ترغیب و تاکید کی ہے۔ انہی اذکار اوراد میں سے ایک لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کلمے کے بہت فضائل وارد ہوئے ہیں۔ یہ کلمہ دنیا و آخرت کی بہت سی نعمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ترجمہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور اچھے اعمال کرنے کی قوت صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ذریعے ہے۔ اس کلمے کے معنی و مفہوم میں غور کیا جائے تو واضح ہوگا کہ اس کلمے کی
ذریعے بندہ اپنی صلاحیت، لیاقت اور قدرت کی نفی کرتا ہے اور ہر خوبی و اچھائی کا اپنی ذات سے انکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی محتاجی ظاہر کرتا ہے اور اپنی عاجزی و انکساری کا برملا اقرار اور اپنی بے بسی و لاچاری کا کھلے الفاظ میں اعتراف کرتا ہے اور زبان حال کہتا ہے کہ اے اللہ، میں ایک عاجز و کمزور بندہ ہوں، مجھے گناہوں سے بچنے اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں جو انسان کو گناہوں اور برے کاموں سے بچا سکے اور نیک اعمال کرنے کی قوت دے سکے۔ الغرض یہ کلمہ یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ الفاظ کے اعتبار سے مختصر ہے، لیکن اس کا مفہوم بہت وسیع ہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو عمدہ طریقے سے اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے احادیث مبارکہ میں اس کا کثرت سے ورد کرنے کی بہت تاکید آئی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کا خزانہ ہے۔ متعدد احادیث مبارکہ میں اسے جنت کا خزانہ کہا گیا ہے، چنانچہ بخاری شریف وغیرہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک سفر میں تھے۔ جب وہ کسی بلندی پر چڑھتے یا کسی وادی میں اترتے تو بآواز بلند تکبیر کہتے۔ یہ دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے لوگو، اپنے اوپر نرمی کرو، کیونکہ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکارتے بلکہ تم اس کو پکارتے ہو جو سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ فرما کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ اس وقت میں اپنے دل میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ رہا تھا تو آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا نام لے کر فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ اس حدیث شریف میں ترغیب دی گئی ہے کہ جس طرح انسان کی کوشش اور خواہش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ خزانہ جمع کرے تاکہ دنیا میں خوشحال اور عیش و راحت سے زندگی گزارے، اسی طرح انسان کو چاہیے کہ وہ اس کلمے کا کثرت سے ورد کرے تاکہ آخرت میں ابدی راحت نصیب ہو، جنت میں اعلیٰ درجات اور زیادہ نعمتوں کا حصول ہو۔ ناظرین محترم، یہ عمل ہونے کے بعد آپ اللہ کے حضور اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے دل کی تمام حسرتیں اس کے آگے کھول کر بچھا دے۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے بھی زیادہ ہماری حاجات کو جانتا ہے، لیکن دعا کرنا حکم بھی ہے، سنت بھی ہے، اللہ کی رضا بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ دعا کی توفیق انہی لوگوں کو بخشتا ہے جنہیں وہ ان کی منہ مانگی مراد عطا فرمانا چاہتا ہے، ورنہ ہر کسی کو اللہ اپنے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق بھی نہیں دیتا۔ لہٰذا نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا اور التجا کرنے کا اپنا معمول بنا لیجئے، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے۔ ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔